رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین معنوں میں، صحیح معنوں میں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سیکھنے کی اور آگے سکھانے کی توفیق دے، آمین۔ ہم اکثر اس چیز کو استقامت کے ساتھ نہیں کرتے، یہی وجہ ہم کچھ کر بھی نہیں پاتے۔ ہمیں بہت شوق ہوتا ہے ہم آگے پڑھانے کا کام کریں، لیکن کلاس میں آتے وقت یا پڑھتے وقت ہمیں موت پڑتی ہے، معذرت کے ساتھ۔ کیوں؟ ٹائم ٹیکنگ ہے، یہ چیزیں وقت مانگتی ہیں، توجہ مانگتی ہیں، آپ کا دماغ مانگتی ہیں کہ یوز کرو اس کو، اور وہ سارا کچھ یوز کرنا تو شاید ہمیں آتا ہی نہیں۔ مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو آپ میں سے پتا ہے کہ دماغ کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اور خاص طور سے قرآن مجید کو سمجھنے میں، کیونکہ کبھی کیا ہی نہیں ماشاءاللہ سے، تو آئے گا کیسے؟ اس لحاظ سے اپنے آپ کو چیک کیجئے۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے خود کوشش کر کے اس کو سیکھیں، اس کے بارے میں مکمل تعلیم حاصل کریں۔ بہرحال مزید آگے ہم دیکھتے ہیں پارہ 19 سورۃ الفرقان آیا 53 سے۔ آج اللہ تعالی اپنی بنائی ہوئی مزید کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں بتائیں گے، اور وہاں سے پھر ہمیں اس کی مثال دے کر کچھ نہ کچھ سمجھائیں گے۔ اگر آپ سب اس پہ غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں۔ اب آپ دیکھتے جائیے کہ قرآن مجید اس کا کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ مثال کیوں دے رہے ہیں۔ انسان بور بھی نہیں ہوتا، اکتاتا بھی نہیں، اور اس کو سمجھ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یعنی وہی اللہ جس نے یہ قرآن نازل کی ہے نا، اسی نے۔ اب ایک انسان سوچتا ہے اچھا اس میں کیا بات ہے، قرآن، اور آگے بات ہی چینج ہے، آگے سمندر کی بات کر دی، اور اگر سمندر کی بات کی ہے، دو سمندر آپس میں ملائے ہیں، تو کیا یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب اس کو ذرا آپ لوگوں نے غور سے سمجھنا ہے۔ ایک ان میں سے میٹھا ہے اور مزیدار بھی، اور ایک ہے کڑوا اور کھاری۔ میٹھا بھی مزیدار بھی۔ بعض اوقات کوئی چیز میٹھی ہو سکتی ہے، لیکن ہر میٹھی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ بندہ کھا ہی لے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ ایسی ہے کہ جس کو کھا کر تمہیں مزہ آئے گا۔ لیکن جو دوسرا ہے انتہا درجے کا کڑوا، لیکن اللہ نے انہیں آپس میں ملا رکھا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی ہے، آڑ کر دی ہے دیوار کی طرح، کہ وہ اس سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر دیکھیے، اس سے کئی چیزیں مراد ہیں۔ دنیا میں آج ایک ایسی جگہ بھی دریافت کی گئی ہے جہاں پر واقعی میں ایسا ہے
ایک طرف بالکل صاف ستھرا اور اچھا پانی ہے اور دوسری طرف میلا اور کڑوا پانی ہے، وہ بھی یہاں سے مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میٹھا پانی وہ ہے جو نہروں، چشموں اور کنووں کی شکل میں آبادیوں کے درمیان پایا جاتا ہے، جس سے انسان اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے جس کو۔ اور کھارا پانی وہ ہے جو مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے سمندروں میں ہے، جو کہتے ہیں کہ زمین کا 3/4 حصہ ہے اور صرف 1/4 حصہ خشکی کا ہے، جس میں انسانوں اور حیوانوں کا بسیرا ہے۔ بہرحال یہ دونوں چیزیں ہی اس میں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب یہ دیکھو جس طرح اللہ تعالی نے سمندروں کو آپس میں ملا رکھا ہے، کڑوا بھی میٹھا بھی، جگہ ایک ہے لیکن بیچ میں ایک دیوار بھی بنا کر کے رکھی ہے۔ دوسرا اگر تم اس سے مراد لو تو یہ بنے گا تمہارے درمیان بھی کچھ ایسے ہی انسان ہیں، تمہیں رہنا پڑے گا ایسے انسانوں کے ساتھ۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ تمہیں اپنے جیسے لوگ ملیں، تمہیں ہمیشہ اچھے لوگ ملیں، بڑی اچھی باتیں کرنے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے، اچھے اخلاق والے۔ تمہیں ایسے لوگ بھی اپنے ارد گرد ملیں گے جو بدتمیز ہوں گے، جو بدتمیزی کرتے ہیں، ادب نام کی ان میں کوئی چیز نہیں، اور دھوکہ دیتے ہیں، ہرٹ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ جب انسان یہ جہادن کبیرہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پھر اسے اندازہ ہوتا ہے، پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ تو واقعی میں ہے۔ بعض لوگ تو مجھے ایسے ملے دین کے رستے میں جو بہت مخلص ہیں، ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ رہ کر مجھے اچھا لگتا ہے اور میں خسارے سے بھی بچ گئی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں اس رستے میں جو ملے، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ شاید نمک ان کے مقابلے میں کم کروا لگے، ہو سکتا ہے ایسے۔ تو بہرحال یہ دنیا ہے، یہاں ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ہر طرف صرف ایک ہی چیز ملے گی اور بس تمہاری من پسند چیز ہوگی اور بس تمہیں خوش کیا جائے گا، قطعاً نہیں۔ اس دنیا میں تمہیں طرح طرح کے لوگ ملیں گے، کوئی کسی لہجے کا ہوگا، کوئی کسی لہجے کا ہوگا۔ تو بہرحال اس پہ تمہیں صبر کرنا ہے، اور یہ جو ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط آڑ رکھی ہے، یعنی کسی کو کسی پر اتنا اختیار نہیں دیا کہ وہ اس کے ساتھ جو چاہے وہ کرنا شروع ہو جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک پردہ رکھا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کہ چاہے وہ آپس میں کتنا بھی مل جل کے رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلا دوسرے کی طرح بن جائے یا دوسرا پہلے کی طرح۔ جو میٹھا ہے اچھا ہے وہ اچھا ہی رہے گا، جو برا ہے بعض اوقات وہ برا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر رشتوں کو دیکھا جائے، تقریباً زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں کچھ لوگ اچھے ملتے ہیں اور کچھ برے ملتے ہیں۔ کچھ ایسے ملتے ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی چہرے پہ مسکراہٹ سی آ جاتی ہے، انسان خوش ہونے لگتا ہے، اور کچھ ایسے ملتے ہیں کہ جنہیں دیکھتے ہی خود بخود چہرہ بگڑنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کچھ لوگ واقعی میں کرواہٹ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بیچ میں آڑ ہے، حجاب ہے، اس کو اتنا مضبوط کرو کہ ان کی کرواہٹ کا اثر تمہارے لہجے پہ، تمہاری کسی چیز پہ نہ پڑے کہ تم بھی ان کی طرح بدتمیز بن جاؤ، ان کی طرح ایسے جواب دینے لگ جاؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں عذب فراتن میں بنایا ہے تو اسی میں رہو۔ اگر آپ دیکھیں سسرال کو اور میکے کو، میکہ ہمیں بہت میٹھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، خوش کرتا ہے، لیکن جو سسرال ہے
اس جیسا تو ہمیں کوئی برا ہی نہیں لگتا. یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہے. ہمیشہ میٹھا کھانا بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور اسی طرح ہمیشہ نمک استعمال کرنا بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، کسی کی بھی مقدار زیادہ ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں سارے رشتے رکھے، عذب فرات بھی اور ملح اجاج بھی، لیکن اس کے درمیان ہمارا کیا رویہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ساس جو ہے وہ ماں بن جائے یا دیور جو ہے وہ سگا بھائی بن جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. رشتوں کی بعض اوقات جو اصل پہچان ہے نا وہ ان کے رویے سے ہی ہوتی ہے. اچھا رویہ رکھو لیکن بہرحال تھوڑی بہت کرواہٹ تمہیں ملے گی. اور اگر اللہ فائدہ ہی فائدہ دے دیتا تو یہاں تو لوگ بور ہو جاتے، یہاں وہ اللہ کو ہی بھول جاتے اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے. کبھی آپ نے دیکھا بعض اوقات کوئی انسان ہمارے ساتھ نا بدتمیزی کر جاتا ہے، ہمارا دل دکھا کے چلا جاتا ہے، کرواہٹ بڑے الفاظ استعمال کرتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس دن ہم نماز بہت اچھی پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے بہت اچھے سے بات کرتے ہیں، ہمارا نماز پہ بہت دھیان جاتا ہے، ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر ذرا زیادہ دیر بات کر لیتے ہیں، زیادہ ٹائم رو لیتے ہیں. تو اس میں بھی تو فائدہ ہی فائدہ ہے. تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ یہ چیزیں نقصان دہ ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. تیسرا مفہوم اس سے آپ کیا لے سکتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جب قرآن کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ بہت اچھا رد عمل دکھاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، گویا کہ وہ آپ کو خوش کر دیتے ہیں. لیکن بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کو رکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ کتنے کھاڑے اور کروے ہیں. یہ بھی اللہ نے رکھا، پیچھے قرآن کی بات ہے اور آگے دو سمندروں کے، ایک کے میٹھے کی اور ایک کے کروے ہونے کی بات ہے. جب تم جہادن کبیرہ کرو گے تب بھی تمہیں یہی دو رویے ملیں گے. اور بات کیا ہے نوٹ کرنے والی؟ اگر کھارا کروا سمندر کے برابر ہے تو میٹھا بھی سمندر کے برابر ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمیں کم ملتا ہے. کیوں؟ شاید ہم خود کروے ہوتے ہیں. اس وجہ سے ہر انسان اگر اپنے لیول پہ ٹھیک ہو جائے تو پھر بڑی آسانی ہوگی. جب تم جہادن کبیرہ بھی کرنے جاؤ، اگر کوئی تمہیں آ کر اچھی بات بتاتا ہے اور تمہاری کوئی بری بات بتا کے تمہیں روکتا ہے تم مان جاؤ. تم کیوں آگے سے فتوے دینا شروع کر دیتے ہو، غلطیاں نکالنا شروع کر دیتے ہو؟ صحیح بات ہے، آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں ان کا یہ رویہ ہوگا. آپ جب بھی قرآن مجید کے ذریعے تبلیغ شروع کریں گے وہ کسی نہ کسی اور چیز کو بیچ میں لے آئے گا. آپ بات کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کی، وہ بیچ میں کوئی اور کرواہٹ بڑی کوئی بات لے آئے گا، ایسی کہ جو بالکل دوسروں کو بھی کرواہٹ سے بھر دیتی ہے. اور اصل میں یہاں جو کرواہٹ اور مٹھاس ہے، اگر آپ اس سے الفاظ مراد لیں تو زیادہ صحیح پتہ چلے گا. ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اللہ ان پہ رحم فرمائے، اپنی سوکن کے بارے میں کوئی عجیب بات کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ یہ اتنی کڑوی بات ہے، اگر سمندر میں ملا دی جائے تو وہ پورے کا پورا کڑوا ہو جائے. یعنی یہ کرواہٹ اصل میں الفاظ میں ہے، لیکن تم اپنا دل چھوٹا نہیں کرو. جب تم کام کرو، تمہارے اوپر کوئی کر رہا ہے تم مان لو، اور جب تم کسی پہ کرو اور کوئی نہ اچھا رد عمل دکھائے تو بس اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگ جو بھی آپ کی کلاس میں آئیں، آپ کے لیکچر میں آئیں، کسی بھی جگہ پہ آئیں، ہر کوئی عذب فرات نہیں ہوتا، کوئی ملح اجاج بن کے آتا ہے.
اور پھر وہی کرواہٹ وہ آپ کے اندر بھی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور آپ کے ارد گرد والوں کے اندر بھی وہی سارا ماحول کریٹ کرنے لگ جاتا ہے. تو اس سے اللہ کی پناہ مانگو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چوتھا مفہوم، دنیا میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. ہم بعض اوقات کیا کہتے ہیں، دیکھو اس نے اتنے گناہ کیے، اللہ اسے پکڑ کیوں نہیں رہا، یہ بچا ہوا کیسے ہے، یہ ختم کیوں نہیں ہو جاتا، اللہ کے ہوتے ہوئے بھی اتنا فساد کیوں ہے معاذ اللہ. یہ بات کہتے ہوئے تم اللہ سے ڈرو. کیوں؟ اللہ تعالی نے وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا. کوئی بھی انسان کتنا بھی کڑواہٹ سے بھرا ہو، ایک حد تک ہی وہ یہ کام کر سکتا ہے، ایک حد سے زیادہ نہیں کر سکتا، ایک حد سے زیادہ وہ شر نہیں پھیلا سکتا. اگر کوئی پھیلا بھی رہا ہے، تمہیں لگتا ہے بہت بڑے لیول پہ پھیلا رہا ہے اور اللہ اسے پکڑ نہیں رہا معاذ اللہ، تو تم نہیں جانتے اللہ نے جس کو جہاں رکھا صحیح رکھا ہے. اب ہمیں نظر آ رہا ہے دنیا میں اتنے بڑے بڑے فساد ہو رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں، پتہ نہیں معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سن رہے. جب اللہ کے ہاں کوئی حد توڑی جائے کہ بندہ اللہ کی حدود سے نکلنا شروع ہو جائے، تب جا کے اللہ اسے پکڑتے ہیں. اور اگر انسان صرف سرکشی پہ آ رہا ہے، ہٹ درمی دکھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں چلو دکھا لو، کتنی کو دکھا لو گے. ٹھیک ہے نا. اصل میں جو لوگ قرآن مجید کو مانتے ہیں فتح انہی کی ہے، اور جو نہیں مانتے کتنی بھی کرواہٹیں پھیلا رہے، اللہ نے کوئی نہ کوئی ایک ایسا حجاب، کوئی آڑ، کوئی دیوار ضرور رکھی ہوتی ہے کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، چاہے وہ کتنا بھی کڑوا ہو. ٹھیک ہے نا. ایک انسان کتنا بھی کوشش کرے کہ وہ ہمیں حد سے زیادہ ہائڈ کر لے، وہ صرف ایک حد تک کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے درمیان میں جو ایک حجاب اور مضبوط آڑ رکھی ہے، اس کو اللہ کے اذن کے بنا کوئی کراس نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی کرنا چاہے تو پھر وہ اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا فوراً سے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال مختصر یہ کہ ہماری زندگیوں میں دونوں طرح کی چیزیں آئیں گی، مسلمان بھی کافر بھی، اللہ کے فرما بردار بھی اللہ کے باغی بھی. کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ہمارے ساتھ بالکل اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آ کے ہمیں کہیں گے کہ آپ نے ہماری زندگی بدل دی، اور کچھ کہیں گے آپ نے تو ہماری زندگی ہی بدل دی، یعنی تباہ کر دی پکڑ کے. اپنا اپنے سب کا. لیکن ایک بات جو سمجھنے کی ہے، نہ تو ہر کوئی ہر کسی کے لیے عذب فرات ہے، اور نہ ہی ہر کوئی ہر کسی کے لیے ملح اجاج ہے. دونوں میں فرق ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان میرے ساتھ اچھے سے بات نہیں کر رہا، لیکن کسی اور کے ساتھ تو وہ جب بات کرتا ہے اس کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہو سکتا ہے کوئی انسان مجھ سے بات کرتا ہے کہ میرا موڈ اچھا ہو جائے، لیکن کسی اور سے جا کے بات کرتا ہے تو بہت ہی زہر پھیلاتا ہے. تو الگ الگ چیزیں ہیں. ہر کوئی ہر کسی کے لیے اچھا بھی نہیں، ہر کوئی ہر کسی کے لیے برا بھی نہیں. ہو سکتا ہے میں آپ میں سے کچھ لوگوں کی کہانی میں ملح اجاج ہوں، اور کچھ لوگوں کی زندگی میں عذب فرات ہوں. ٹھیک ہے نا. ہر کسی کی کہانی میں ہم الگ ہیں. تو یہ چیزیں اتنی زیادہ میٹر نہیں کرتی کہ انسان ان کے رویوں پر اتنا زیادہ اپنے آپ کو کھوکھلا کر بیٹھے، پریشان کر بیٹھے اور مایوس ہو بیٹھے. پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا نا. اللہ کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو بے فائدہ ہو معاذ اللہ. اللہ کی ہر چیز فائدے سے بری ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. لہذا تمہیں چاہیے کہ تم فائدے پہ غور رکھو. اور آپ دیکھیں، اگر دنیا میں صرف میٹھا پانی ہی ہوتا اور کھارا نہ ہوتا تب بھی کام نہیں چل سکتا تھا، تب بھی کچھ نہ کچھ مسنگ تھا. آپ دیکھیں، میٹھے پانی کے اپنے فائدے ہیں، کھارے پانی کا اپنا فائدہ. ٹھیک ہے. دونوں فائدے کے. اسی طرح کچھ لوگ
جو ہمارے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہے، کچھ ہمارے ساتھ بہت برے ہوتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہے۔ ہم جب فائدے پہ دھیان نہیں رکھتے اور ادھر ادھر جانا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تب جا کر ہم اصل میں نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہم صرف ظاہریت پر معاملہ کرتے ہیں۔ تم ان کو اللہ کی مخلوق سمجھو، ٹھیک ہے، بس کوئی آیا اس نے مجھے کوئی عجیب سا سبق دیا اور چلا گیا، بس بیٹھ کے روتے رہنا، اس پہ سوچتے رہنا، یہ چیزیں بالکل درست نہیں ہیں۔ اور خاص طور سے جہاد کبیرہ کے بعد اس کا زیادہ تذکرہ اس وجہ سے بھی آیا ہے کہ جب تم وہ والا جہاد کرو گے اس کے بعد تمہارے لیے سب سے مشکل چیز یہ والی ہوگی، لوگوں کے رویے پر کوئی بھی رد عمل نہ کرنا۔ ہمارے ہاں اگر کوئی ہمارے لیے بہت میٹھے الفاظ بولتا ہے تو ہمیں وہ جان سے پیارا لگنے لگتا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ میرا خیر خواہ ہے، اور بعض اوقات ہمارے لیے کوئی کڑوے الفاظ استعمال کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ تو بہت ہی برا ہے۔ حالانکہ اگر آپ زیادہ تر دیکھیں تو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا جو زیادہ میٹھے بولتے ہیں، وہ اس لیے بولتے ہیں آپ کے حق میں ساری باتیں تاکہ آپ کبھی اپنے لیے کچھ کر ہی نہ سکیں، آپ خود کو پرفیکٹ سمجھنے لگ جائیں۔ دونوں کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کوئی ایک انسان میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتا، مجھے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ بعض اوقات میں امید لے کے جاتی ہوں اچھا یہ بہت اچھا انسان ہے، لگتے بھی ہیں لوگ، صحیح بات ہے، لگتے سارے ہی اچھے ہیں، عزم فرات لگتے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ معاملہ کرنے لگو پھر پتہ چلتا ہے یہ تو کھارا پانی ہے، یہ کدھر آ گئے ہیں، لیکن اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اللہ سارے لوگوں کو ایک جیسا بنا دیتا تو ہم کبھی بھی وہ حکمتیں نہ سیکھ پاتے جو ہم سیکھ لیتے ہیں۔ اس میں بھی فائدہ ہے، کبھی کسی کو برا بلا نہیں کو، سب کو دعائیں دو کہ بھائی وہ انسان آیا تھا چلو اس نے یہ سکھا دیا، وہ آیا تھا چلو اس نے یہ سکھا دیا۔ مختصر یہ کہ تم جتنا بھی کر جاؤ، لڑ لو، کچھ بھی کر لو، تم نے رہنا ہی نہیں میں۔ اللہ نے دونوں چیزیں پیدا کی ہیں، مٹھاس بھی کرواہٹ بھی، کبھی تمہیں کچھ برداشت کرنا ہے، کبھی تم نے کچھ برداشت کرنا ہے، تم کبھی بھی بھاگ نہیں سکتے، تمہیں قبول کرنا سیکھنا ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، بس ٹھیک ہے، لیکن جب بندہ کسی ایک کے رویے کو لے کر کے بیٹھ جائے یہ کھارا کیوں ہے، یہ کیوں ایسا ہے، دیکھو اگر کوئی تمہارے لیے ملح اجاج ہے تو تم کسی اور کے لیے یہ نہ بنو، اور اگر تم چاہتے ہو لوگ تمہارے لیے عذب فرات بنے تو تم خود لوگوں کے لیے بن جاؤ۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگے نا اچھا لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، کوئی اچھی چیز ہے، میں کہتی ہوں چلو اچھا خود کر لیتے ہیں، فائدہ ہو جائے گا کسی اور کا بھی اپنا بھی۔ لیکن اگر انسان یہ کہنا شروع کر دے کہ نہیں ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے، پھر بہت زیادہ فساد ہوتا ہے، پھر انسان اندر ہی اندر ایک ایسی جنگ لڑتا ہے جس میں نہ بیچارہ ہار پاتا ہے نہ جیت پاتا ہے، بیچ میں ہی لٹکا رہ جاتا ہے۔ تو قبول کرنا سیکھو، یہ انسان آیا بہت اچھا ہے، یہ انسان آیا تھوڑا عجیب ہے، بس چھوڑو، انسان تھوڑی ہمارا مقصد ہے، ہمارا مقصد تو اللہ ہے۔ تیسری مین وجہ کہ جہاد کبیرہ کے بعد یہ کیوں آیا، کیونکہ کچھ لوگ جب تمہیں دین کا کام کرتے دیکھیں گے تو تمہارے لیے حد سے زیادہ عذب فرات بن جائیں گے، اور کچھ لوگ جب تمہیں سنیں گے تو تمہارے لیے حد سے زیادہ ملح اجاج بن جائیں گے۔ جب کوئی تمہارے لیے عذب فرات بنے تو یہ نہ ہو کہ تم کام کرنا چھوڑ دو اور بس خود کو بہت بڑی کوئی چیز سمجھنا شروع کر دو کہ بس اب میں تو پتہ نہیں کیا ہی بن گئی ہوں، نہ ایسے لوگوں کو سیریس لو، اور اگر کوئی تمہارے لیے حد سے زیادہ کرواٹ والے استعمال کر رہا ہے تو اس کو بھی الفاظ استعمال کر رہا ہے اس کو بھی سیریس نہ لو۔ اگر تم صحیح معنوں میں داعیے دین بننا چاہتے ہو، تم پڑھاتے ہو قرآن،
اس کے ذریعے جہادن کبھی اڑا کر رہے ہو. واللہ تمہیں دن میں 10 20 30 لوگوں کے میسج آ سکتے ہیں، لیکن کیا تم ہر ایک پہ رد عمل شروع کر دو؟ ہاں اس نے کہا میں بہت اچھی ہوں تو میں اچھی ہوں، اس نے کہا میں بہت بری ہوں تو میں بری ہوں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایسے 2 لوگوں کو ساتھ رکھ پائیں جو بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. کبھی ایسے نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے تو پوری کائنات میں ایسے ہی لوگ بسا رکھے ہیں، آدھے ایسے ہیں آدھے ویسے. کمال ہے نا، اللہ کی قدرت ہے نا کہ اللہ نے دونوں کو ساتھ میں رکھا ہے. یہی ہے ان کے بیچ بینہما برزخا وحجرا محجورا. مسلمان کافر اس نے ایک ہی زمین پہ بسا رکھے ہیں، ساتھ ساتھ رہتے. کون ہے جو کر سکتا ہے یہ؟ اور اللہ نے سب کو کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے. ہمیں لگتا ہے نا وہ فلاں نیتن یاہو اور یہ جو عیسائی لوگ ہیں، یہودی ہیں، یہ معاذ اللہ ہاتھ سے نکلے ہوئے ہیں. قطعاً نہیں، یہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے. اگر اللہ ان پر کنٹرول نہ کرتا یا اللہ ان کو کنٹرول میں نہ رکھتا تو آپ لوگ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے کہ کتنی زیادہ سرکشی پہ اتر آتے. یہ اللہ کا فضل ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی یہ نکلے ہوئے ہیں حدود سے. اللہ ہی جانتا ہے کس کو کہاں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو تم اس بات پہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں رکھے اس کی وہی جگہ تھی، وہ وہیں پر ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے. بالکل ایک دوسرے سے مختلف لوگ اور ان کو اللہ تعالیٰ آپس میں ملا دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز جو اس آیت سے ہمیں بہت اہم پتہ چلتی ہے. کافی زیادہ چیزیں تو ہم نے دیکھ لی کہ ٹھیک ہے لوگ مختلف طرح کے ہوتے ہیں، کئی ہمیں بہت بھاتے ہیں اور کئی ہمیں بہت مشکل سے بھاتے ہیں. دونوں طرح کے لوگ ہیں، کیا کر سکتے ہیں، بس شکر اللہ کا. ہم خود بھی کبھی کچھ بن جاتے ہیں کبھی کچھ بن جاتے ہیں، بس زیادہ فکر کی بات نہیں. دوسری مین بات ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو ملنے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ تم بالکل میرے جیسے بن جاؤ یا میں بالکل تمہاری طرح بن جاؤں. قطعاً نہیں. اور نہ ہی محبت کا اور آپس میں میل جول رکھنے کا یہ معنی ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑی خرابی کب پیدا ہوتی ہے؟ بیوی ایسی ہے، شوہر بھی ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں آپ میرے لیے چائے نہیں پی سکتے، یا پھر آپ میرے لیے چائے نہیں چھوڑ سکتے. دیکھو ملنے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم بالکل ایک جیسے ہو جائیں. ایک ہونا اور ایک جیسا ہونا اس میں بہت فرق ہے. تم ایک تو ہو سکتے ہو، 2 لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اور نہ ہی کسی سے یہ امید رکھو کہ اچھا اگر کوئی میرا اسٹوڈنٹ ہے یا میری ٹیچر ہے یا اس کے ساتھ میری بات چیت بڑھ رہی ہے تو وہ بالکل میری طرح ہو جائے. قطعاً نہیں بھائی. اس کی اپنی آنکھیں ہیں، اس کے اپنے کان ہیں، اس کا اپنا دماغ ہے، اس کا اپنا دل ہے، تمہارا اپنا ہے. نہ وہ تم بن سکتے اور نہ تم وہ بن سکتے ہو. تو پھر کیا ہے؟ ایک دوسرے کو ویسے ہی قبول کرو جیسے وہ ہیں. نہیں بھائی تم ایسے ہو، تم جاؤ یہاں سے، میں بس تمہارے ساتھ چل ہی نہیں سکتی. اللہ نے ایسے 2 سمندر دریا رواں کر دیے، ایسی پوری کائنات بسا کے رکھ دی جس میں مختلف مزاج کے لوگ ہیں اور وہ رہ رہے ہیں، اور تم کہتے ہو نہیں. دیکھیں جب کسی عورت نے شادی بھی کرنی ہے تو وہ کیا کہتی ہے، میری اور اس کی سوچ ملتی ہو. بھائی سارے ایک جیسا سوچیں گے تو اچھا کیسے سوچو گے، مزید بہتر کیا کرو گے؟ ہو سکتا ہے کسی معاملے میں وہ تم سے زیادہ بہتر ہو اور تم اس سے کم ہو، کسی اور معاملے میں تم اس سے زیادہ بہتر ہو، وہ تم سے کم ہو. جو جیسا ہے اللہ کے بندو اس کو ویسا قبول کرو. کبھی یہ نہ کہو کہ ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زندگی میں آؤں، ایون کہ دوستیں بھی آپس میں یہی کرتی ہیں، تو تم بالکل میری طرح بنو، جو مجھے پسند ہے وہی تمہیں ہونا چاہیے، جو میں کھاتی ہوں وہی تم کھاؤ. امیچور باتیں ہیں. میچور لوگ ایسے نہیں ہوتے. وہ ایک دوسرے کی
خامیوں اور خوبیوں کو دیکھ کر ایک دوسرے کو قبول کر لیتے ہیں، باوجود اس کے ان کو پتا ہوتا ہے بہت بڑا اختلاف ہے ہم دونوں میں۔ یعنی یہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ دو مختلف سوچ، خوبیاں، خصلتیں رکھنے والے لوگ ساتھ رہ سکتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں بھی رہنا چاہتا تو بیٹا تمہیں رہنا پڑے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں تمہیں اپنے مزاج کے لوگ بہت کم ملیں گے، ہر ایک کا مزاج دوسرے سے مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے بہترین وہ ہے جو ایک دوسرے کو ویسا قبول کرتا ہے جیسا وہ ہے، جو کہتے نہیں تم میرے لیے کچھ اور بن جاؤ، یہ میرے جیسا بن جاؤ، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو صرف اس وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ ہم ان کی پسند کو پسند نہیں کر پاتے، اکثر اوقات کر بھی نہیں سکتے، کیسے کریں بھائی، جھوٹ تھوڑی بول سکتے ہیں، انسان ہیں ہم۔ جس دن ہم لوگ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ ملنے کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل میری طرح بن جاؤ، اور کوئی بن بھی نہیں سکتا، میں کو میری ٹیم میں آ جائیں لیکن آپ بالکل ویسا سوچیں جیسا میں سوچتی ہوں، بالکل نہیں، میری سوچ مختلف ہے، میں کو نہیں، اگر میں کوئی رائے لیتی ہوں آپ وہی رائے دیں جو میں چاہتی ہوں، بالکل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں وہ اتنی کامیاب کیوں ہوئے، جو جیسا تھا انہوں نے ویسا قبول کیا، لیکن جہاں بہتری کی ضرورت پڑی بتائیے آہستہ آہستہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے نرم تھے کہ گناہ گاروں کو بھی رعایت دے دیں کہ جاؤ جا کے توبہ کر لو، لوگوں کو سمجھنے میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کہ وہ اللہ کی حدود کے معاملے میں کوئی کسی کو رعایت دیتے تھے، یعنی بہت نرم دل کے مالک تھے، اگر کوئی کسی کو غلطی بھی کرتے دیکھ رہے ہیں تو بہت پیار سے سمجھاتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں ان کا مزاج کیسا تھا، انتہائی سخت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تنقید کرتے رہتے، نہیں دیکھو عمر تم ایسے ہو، تو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت قائم ہو سکتی تھی۔ اس شخص کی سختی نے کچھ تو فائدہ دیا نا، ہر انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، باقی چیزوں میں ٹھیک ہے وہ تھوڑے نارمل ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کا لقب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کس قدر مال خرچ کرتے، چیریٹی کا کام کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ان کی بہادری کی تو اپنی قصے ہیں، ماشاءاللہ اتنے بہادر تھے، پورا دروازہ اکیلے بندے نے اٹھا لیا۔ یعنی جو جیسا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ذریعے اس پہ کام کیا۔ کبھی جو معاذ اللہ ان کی خامی کنسیڈر کی جاتی تھی اسلام سے پہلے، خدا نخواستہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسی چیز کو ان کی خوبی بنا کر اتنے بڑے لیول پہ پیش کیا، دنیا بھی حیران تھی۔ یہ ہے اصل کرنے کا کام۔ مزاج تو سب کے مختلف ہیں، پسند سب کی مختلف ہے، رویے سب کے مختلف ہیں، تم ساری دنیا کو پھر اپنے جیسے کرنے میں لگ جاؤ گے، کبھی بھی نہیں۔ اقبال تھے، شعر و شاعری کے ذریعے قوم کو جگایا، قائد اعظم نے کسی اور طریقے سے کام کیا، بن گیا نا ملک۔ ایسے تو نہیں کہا کہ علامہ اقبال نے بھائی قائد اعظم آپ بھی شاعری کریں میرے ساتھ تب جا کے یہ کام ہو سکتا ہے، یا قائد اعظم نے کہا ہو کہ جی علامہ اقبال آپ بھی وہی سارا کچھ پڑھیں جو میں نے پڑھا، پھر ہی جا کے یہ کام ہو سکتا ہے۔ ہر کسی کا اپنا اپنا کردار ہے ہر کام میں، کوئی کسی چیز میں اچھا ہوگا، اور یہ بھی سن لو کوئی کسی چیز میں اچھا نہیں ہوگا، بہت ہی خراب ہوگا۔ جب بھی کوئی ٹیم بنائے سب سے پہلے یہ رول رکھیں، میں لوگوں کی ڈیوٹی چینج کر دوں گی، یعنی اگر کوئی ایک کام میں اچھا نہیں، ایک جگہ پہ کوئی خرابی کر رہا ہے، پتہ چل ہی جاتا ہے، ایسے ساری بات ہے، کوئی ایک بندہ بیچ میں دوگلاپن ہوتا ہے، آدھا ادھر ہوتا ہے آدھا اس طرف ہوتا ہے، یہ ادھر بھی آ جاؤ یہ ادھر بھی آ جاؤ، آدھے لوگ اس طرف آ جاؤ آدھے لوگ اس طرف آ جاؤ، یہاں سے وہاں لے گئے وہاں سے یہاں لے آئے، عجیب طرح کے ہوتے ہیں کچھ نفسیات کے لوگ۔ اب آپ کو پتہ چلے تو آپ کیا کریں، نکال دیں، کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے مختلف ہے، اس کا رویہ مختلف ہے، مجھے وہ مختلف رویے کے ساتھ ہی صحیح پر قبول ہے، ٹھیک ہے جیسا بھی ہے، بندہ اللہ کے دین کا کام کر سکتا ہے نا۔ آج بھی اگر ہم بجائے اس کی، ایون کہ ہمارے علماء والی جو پارٹی ساری ہے وہ بھی یہی کرنا شروع کر دیں
کہ ملح اجاج بننے کی بجائے عذب فرات بنے، اور اگر کسی کے اندر کوئی ایسی ویسی چیز دیکھ رہے ہیں تو چھپا کر اس کی اصلاح کر دیں، اس کو بولیں جاؤ جا کے رجوع کرو، میں نے یہاں پہ غلطی کی ہے. نہ ہم تو ڈورا پیٹتے ہیں. کبھی بھی کسی کی کرواہٹ کو بیان کرنے میں ایسے الفاظ استعمال نہ کریں کہ آپ کے الفاظ اس سے زیادہ کروے بن جائیں. اس کی کرواہٹ تو ختم ہو جائے، آپ کی بہت اوپر کے لیول پہ چلی جائے. ہمیشہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اور آپ دیکھیں یہی وجہ آج کل ہم بڑے بڑے لیول کے کام نہیں کر پا رہے. کیوں؟ ہم چاہتے ہیں اگر ٹیم بنی ہے تو بس میری پسند کے مطابق ہو. آج کل ہمارے رشتے کیوں نہیں اتنے مخلص ایک دوسرے کے ساتھ؟ کیوں 1 سال ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں پھر لڑائیاں کر کے چلے جاتے ہیں؟ کیوں؟ ایک دوسرے کو قبول نہیں کر پاتے، معاف نہیں کر پاتے، خامیوں کو نظر انداز نہیں کر پاتے. لیکن اگر تم ساتھ رہنا چاہو تو واللہ تم رہ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر تم چھوڑنا چاہو اور تم نہیں رہنا چاہتے اچھے سے تو پھر دیکھ لو تمہاری ٹیم میں ایک بندہ بھی نہیں ٹکے گا. آئے دن ہر کوئی جا رہا ہوگا، بھائی یہ کیا لوگ ہیں. ایسے کبھی بھی نہیں بنا. ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ دوسروں کی کرواہٹ کا اثر ہم تک نہیں آنا چاہیے. آپ کو پتا ہے ایک بندہ بہت بول جاتا ہے، بعض اوقات وہ غلط بھی بول دیتا ہے، بس اس پہ چپ رہو، خاموش رہو. ضرورت ہی نہیں اسے بتانے کی کہ وہ کیا کر رہا. آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا اس کو. ایک انسان نے اگر 40 50 سال 30 35 سال ایک غلط بات سن کے اسی کو سارا کچھ سچ سمجھ لیا ہے، اور تم اسے ایک بات آگے سنانا شروع کر دو تو وہ نہیں سمجھے گا. حالانکہ میں سمجھتی ہوں اگر ایک 20 سال کا انسان ہے، اس نے کچھ نہیں پڑھا لکھا تھا، اس کو پڑھانا آسان ہے. 50 سال کا یا 40 سال کا جس نے بہت رشد حاصل کی ہے غلط پڑھ کے، اس کو رشد پہ لانا بہت مشکل کام ہے. جاہلیت کو ختم کرنا مشکل کام ہے، اس میں تمہیں ٹائم لگے گا. اب اس پہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر. اور اس کو اللہ کا حکم بھی سمجھنا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں ایسے انسان رکھے ہیں، اللہ رحم کرے. ایک جگہ تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ بہت کیا کہنا چاہیے، پنجابی میں کہتے ہیں رنگ لگائے تھے، یعنی خوشحالی تھی. ادھر بہت سارے لوگ تھے، مل کے کام کرتے تھے. میں نے دیکھا جب ان کے اندر یہ والی چیز ختم ہو گئی نا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، واللہ ایک ایک کر کے سارے نکل گئے، حتیٰ کہ وہاں کوئی بھی نہیں بچا. وہ جگہ ویران ہو گئی اسی وجہ سے. اور اگر برداشت کر لو گے تو تمہیں خیر بھی ملے گی. ٹھیک ہے؟ بہرحال وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ وہ بالکل بے باک ہو جائے یا وہ دوسرے کو اپنے جیسا کر لے، بلکہ اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی ہے جو ایک کو دوسرے سے ملنے نہیں دیتی. بعض نے حجرم محجورا کا معنی حراما محرما کر دیا کہ یعنی ان پر حرام کر دیا گیا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل سکے، یعنی ایک دوسرے جیسے بن سکیں. ایک دوسرا پہلے میں مکس ہو جائے کبھی بھی نہیں. دونوں کا راستہ بھی الگ ہے لیکن چلیں گے ایک ہی طرف، منزل ایک ہے. تو ہم بھی کر سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں کیوں ہمارے فیملی ممبر بھی آپس میں نہیں بول رہے ہوتے.
آج کل کوئی ایسا خوش نصیب گھرانہ ہوگا جو کہہ دے کہ ہم ثابت ہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو ثبوتہ ہو بیچارہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ، کہیں نہ کہیں ضرور لڑائی ہے۔ اس کی مین ریزن یہی ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم کہتے ہیں دیکھو وہ کتنا اچھا بولتی ہے میرے ساتھ، اس لیے میں اس کے ساتھ رہتی ہوں۔ تم کسی کے ساتھ اچھا بول لو وہ بھی تمہارے ساتھ رہ جائے گا، جب تم آگے سے اس کو 3 4 5 6 سنا دو گی تو پھر وہ کیا کرے گا بیچارہ۔ اپنی سوچ بدلیں۔ کچھ لوگ اس دنیا میں واللہ ان کو چینی گول گول کے پلا دو، انہوں نے کڑوا ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بجائے اس کے کہ تم ان کو میٹھا بنانے میں لگو، بس ان کے ساتھ جیسا وقت ہے اللہ کا شکر ادا کر کے گزارو اور تعلقات توڑو نہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہرحال یہاں سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں واقعی میں جو بہت کرواہٹ رکھتے ہیں، بہت کھارے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ چھوڑنے پہ آئیں گے تو جنگل میں رہنے پہ مجبور ہو جائیں گے، کوئی بھی ہم میں سے یہاں آباد نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے؟ اور خاص طور سے جہادن کبیرہ میں دونوں طرح کے لوگ ملیں گے، نہ تو عزم فرات کو اتنا سر پہ چڑھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ملح اجاج کے رویے پہ خود کو اتنا زیادہ ڈی موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یقین کریں وقت کے ساتھ ساتھ انسان یہ حکمتیں سمجھ جاتا ہے کہ واقعی میں کسی کے الفاظ اچھے ہیں یا برے، وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے کہ میں ان کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دوں۔ میرا ایک اپنا آئینہ ہے، میں خود کو خود دیکھتی ہوں، کسی اور کے الفاظ سے اپنے آپ کو نہیں دیکھیں۔ ہر وہ شخص خسارے میں ہے جو دوسروں کے الفاظ میں خود کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اچھا تو میں اچھا، وہ کہہ رہے ہیں برا تو میں برا۔ اپنے آپ پر خود دھیان دیں۔ آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کیسے ہیں، کہ کسی اور کی بات پہ آپ اتنے زیادہ پریشان ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ لیکن یہ حکمت بھی آہستہ آہستہ آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ انسان کو یہ بھی یقین ہونے لگ جاتا ہے کہ ہاں واقعی بھائی کسی کے الفاظ اتنی بھی اہمیت نہیں رکھتے کہ میں اس پر اپنے آپ کو ضائع کر دیتی، یا وہ جو بہن والا بھائیوں والا رشتہ تھا وہ ضائع کر دیتی۔ محض الفاظ تھے، کیا تھا اگر برداشت کر لوں تو، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں آپ لوگ خود ہی غور کریں، ہم اپنی زندگی میں چینی سے زیادہ نمک استعمال کرتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے تمہارا سامنا، بلکہ ایسا ہوگا میٹھے لوگوں سے زیادہ کڑوے لوگوں سے تمہیں سامنا کرنا پڑے۔ اس کے لیے تیار رہو اور اس حقیقت کو مان لو، تمہارے لیے ان سب کا سامنا کرنا آسان ہو جائے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا آج آپ سب ایک ہوم ورک کریں، میں انشاءاللہ خیر سے کل آپ لوگوں سے پوچھوں گی، کسی انسان کے ساتھ اگر آپ کی اس وجہ سے لڑائی ہوئی تھی کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، آج جا کے اس سے صلح کرنی ہے، آپ نے یہاں کروانے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ رشتے بہت خوبصورت ہیں، تعلقات بھی، باقی چیزیں بھی، لیکن اس کو اتنا زیادہ نہ بڑھایا جائے کسی بھی بات کو کہ وہ رشتے کی اصل ہی ختم ہو کے رہ جائے، ٹھیک ہے؟ اور جہادن کبیرہ کے حوالے سے دوسرے پہلو میں بھی اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب میں دین کا کام کرتی ہوں تو کیا صرف لوگوں کے کمنٹ پڑھ پڑھ کے خوش ہو رہی ہوتی ہوں میرے بارے میں اب کوئی کیا کہہ رہا ہے، میں کبھی رونے لگ جاتی ہوں کہ اچھا میرے بارے میں اس نے غلط بات کیوں کی ہے، کیا رویہ ہے میرا؟ اگر جہادن کبیرہ کرنا ہے تو اس معاملے میں تمہیں لوگوں سے بے نیاز ہونا پڑے گا۔ جاؤ بھائی کچھ بھی کہتے رہو، مجھے نہیں فرق پڑتا، جاؤ جاؤ بس کام کرو جا کے، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیک، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔